بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ النوع الاول حروف تجر الاسم فقط وتسمى حروفا جارة وهي 17 حرفا الباء للالصاق الى آخر۔ ہم کتاب شروع کر چکے تھے نحو کی، جس کا نام تھا شرح مئت عامل، ٹھیک ہے نا؟ جی نحو کی اہمیت بتائی تھی میں نے جی کہ نحو کی اہمیت کیا ہے، جی نحو کی ابتدا کب ہوئی، جی ٹھیک ہے نا؟ جی نحو کی ابتدا کرنا والا کون ہے، جی یہ سارا کوئی گزر چکا۔ جی ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتایا تھا کہ اس میں کتنے عامل ہیں، 100 عامل 100 عامل ہیں۔ جی، ان 100 میں سے ان کی 100 کی 2 قسمیں پھر 2 قسمیں بنائی تھیں، لفظیہ اور مانوی مانویہ۔ لفظیہ ان میں سے پھر 2 قسموں پر تھے، سماعیہ اور قیاسی۔ قیاسیہ۔ سماعیہ کتنے تھے؟ 91 عامل، جی اور قیاسیہ کتنے تھے؟ 7 عامل 7 عامل، اور مانویہ کتنے تھے؟ 2 2 عامل۔ اب یہ جو سماعیہ 91 عامل ہیں، جی ان سماعیہ 91 عوامل کو کیا کیا گیا ہے؟ 13 نوع میں تقسیم کیا گیا ہے۔ جی 13 انواع میں کیا کریں گے؟ ان کو بیان کریں گے۔ جی جی ہر نوع میں چند ایک عامل ہوں گے۔ جی آج پہلی نوع شروع کر رہے ہیں عوامل سماعیہ کے بیان کی، جی صحیح۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ نوع کس چیز کے بارے میں ہے؟ یہ عامل کون ہیں؟ اسم، اسماء ہیں، حروف ہیں، افعال ہیں، صحیح۔ یعنی ان کی ذات کیا ہے؟ پہلا سوال۔ جی جواب، ان کی ذات یہ ہے کہ یہ حروف ہیں۔ جی ان کی ذات یہ ہے کہ یہ حروف ہیں۔ حروف ہیں۔ ان کا نام کیا ہے حروف کا؟ پھر ان کا نام یہ ہے، یہ حروف جارہ ہیں۔ احسنتم۔ تیسرا، کتنے ہیں؟ 70۔ مشہور یہ ہے کہ یہ 17 ہیں۔ جی اچھا، کس پر داخل ہوتے ہیں؟ ہیں پر داخل۔ احسنتم، 17 ہیں، یہ داخل ہوتے ہیں اسم پر۔ جی کبھی کبھی حقیقتاً اسم پر داخل ہوتے ہیں، کبھی کبھی تعویلاً داخل ہوتے ہیں۔ صحیح۔ یہ چیز ذہن میں رکھنے والی ہے۔ کبھی حقیقت، کبھی تعویل۔ تعویلاً، جی حقیقتاً مررت بے زید، بے زیدن، جی جی بے کس پر داخل ہوا ہے؟ زید پر زید کیا ہے؟ اسم ہے۔ اسم ہے۔ جی واضح ہے نا؟ جی علا سطحن، علا داخل ہوا ہے کس پر؟ سطح، اسم جی مصدر ہے، ٹھیک ہے نا؟ جی اسم ہے بہرحال، ٹھیک ہے نا؟ جی یہ واضح ہو رہا ہے؟ جی باللہ۔ اچھا، اور کبھی کیا ہوتے ہیں؟ تعویلاً اسم پر داخل ہوتے ہیں، حقیقتاً نہیں، جی یعنی ظاہری اسم پر داخل نہیں ہو رہے ہوتے، لیکن حقیقتاً چھپے ہوئے تعویل کی جائے تو پھر اسم بنتا ہے۔ جی مثلا حتی تنفقو، جی حتی تنفقو، حتی داخل ہوا ہے کس پر؟ ظاہری طور پر کیا لگ رہا ہے؟ فعل پر۔ تنفقو پر۔ جی تنفقو کیا ہے؟ فعل مضارع۔ فعل پر ہے۔ ہم کہہ چکے ہیں کہ یہ حروف جارہ اسم پر داخل ہوتے ہیں۔ جی صحیح۔ یہ تو سامنے اس کے آگے فعل کھڑے کے پوچھ سکتا ہے نا آپ سے، جی تو یہاں کہیں حتی کے بعد ان چھپا ہوا ہے، جی وہ ان مصدریہ ہے۔ جی تنفقو کو وہ مصدر کی تعویل میں لے آیا ہے، اور مصدر اسم ہوتا ہے، صحیح۔ تو تعویلاً یہ حتی اسم پر داخل ہے، نہ کہ فعل پر۔ جی باللہ۔ یعنی یہاں کیا ہے؟ تنفقو انفاق کے معنی میں ہے۔ جی جی انفاق مصدر ہے نا، جی انفاق کے معنی میں ہے تنفقو۔ انفاقا ینفقو، انفاق، جی ٹھیک ہے نا؟ ینفقو ینفقان، ینفقون، جی تنفقو تنفقان، جی ٹھیک ہے نا؟ جی اچھا،
یہ تو ہو گیا اسم پر داخل ہوتے ہیں جی. کبھی حقیقتاً اور کبھی تعویلاً. دوسرا پھر اسم پر داخل ہو کر کیا کرتے ہیں یہ جی نصب دیتے ہیں، فتح دیتے ہیں، جار جر دیتے ہیں یا ضمہ دیتے ہیں، کیا دیتے ہیں؟ جی وہ فرماتے ہیں یہ جر دیتے ہیں اسم پر داخل ہو کر اسم کو. جی اور یہ جو جر دیتے ہیں نا کسرہ دیتے ہیں، جی یہ جر جو دیتے ہیں یہ جر کبھی کسرہ کے ساتھ ہوتا ہے، کبھی فتح کے ساتھ ہوتا ہے، اور کبھی کیا ہوتا ہے یا کے ساتھ ہوتا ہے. جی جی یہ نحمیر یہاں کام آئے گی اس لحن میں. جی ٹھیک ہے نا. بے زیدن، با نے زید کو جر دیا ہے اور جر سامنے کسرہ کھڑا ہے. جی جی زیدن دال پہ کسرہ کھڑا ہے. جی بے عمرہ، جی جی بے عمرہ، عمرے نہیں پڑھیں گے، عمرہ جی عمرہ پڑھیں گے فتح کے ساتھ. کیوں؟ یہ کیا ہے؟ مبنی غیر منصرف ہے. جی غیر منصرف کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ رفع ضمہ کے ساتھ، نصب اور جر فتح کے ساتھ. جی غیر مستر نصب اور جر فتح کے ساتھ بے فاطمہ تا. تا جی واضح ٹھیک ہے نا جی، جی واضح. یہ وہاں اعراب ہے کہاں؟ نحمیر. نحمیر تو ہے جر دے رہا ہے بے لیکن فتح کے ساتھ دے رہا ہے، جی جی اور کبھی کبھی یا کے ساتھ جر دیتا ہے. جی بے اخیق، بے اخیق. اب آخری لفظ پر حرکت آتی ہے نا، جی یا پر جی کوئی حرکت تو ہے نہیں. جی ٹھیک ہے نا. تو ابن، اخن، ہمن، حنن وغیرہ، ذو مال وغیرہ، جی یہ اسماء ستہ مکبرہ ہیں. جی. یاد ہے جی گلا ان کا اعراب کیا ہے؟ رفع الف کے ساتھ، جی اوئے رفع واو کے ساتھ، جی رفع واو کے ساتھ نصب الف کے ساتھ، اور اور جر یا کے یا ساتھ. تو جر یہاں کیا ہے؟ یا کے ذریعے سے آیا ہوا ہے. جی قبلہ سمجھ آ گئی ہے؟ جی جی تو جر کسرہ کے ذریعے سے ہر وقت نہیں ہوتا، جی. کبھی فتح کے ذریعے سے بھی ہوتا ہے اور کبھی یا کے ذریعے سے بھی ہوتا ہے. جی یہاں پہ جی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پھر جو ہے یہاں پہ جو ہے یہ محلن یعنی مجرور ہے، ہاں ان کو یہی نام دیں گے. ٹھیک ہے نا. جی اچھا. اور یہ جو جر ہوتا ہے نا کبھی لفظوں میں ہوتا ہے، کبھی تقدیرن ہوتا ہے، کبھی محلن ہوتا ہے. صحیح کیسے لفظوں میں بے زائد دن، وہی مثال کھڑی ہے، دن دن دن، جی ٹھیک ہے نا جی. جی اور تقدیرن بے موسیٰ، جی ٹھیک ہے نا. تقدیری طور پر یہ کیا ہے؟ مجرور. ہے. محلن جیسے بیکا، جی محلن مجرور ہے یہ ضمیر، جی قبلہ ٹھیک ہے نا. جار کا مجرور واقع ہو رہی ہے، جی ٹھیک ہے نا. بیکا، یہ واضح ہوگی ساری ڈیفینیشن اس کی کھل کے سامنے آ گئی ہے حروف جارہ کی اوقات. اچھا، حروف جارہ کو جارہ کیوں کہتے ہیں؟ صحیح یہ بھی ایک سوال ہے قبلہ. ہم حروف جارہ جو شروع کر رہے ہیں، جی وہ فرماتے ہیں حروف جارہ کو جارہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ جارہ مشتق ہے جر سے، جی جی اور جر کا معنی ہوتا ہے کھینچنا. جی صحیح جر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کھینچنا کھینچنا. کھینچنا. یہ اپنے ما قبل فعل یا شبہ فعل کے معنی کو کھینچ کر اپنے بعد والے مدخول میں ڈال دیتے ہیں. صحیح جی جر سے، جر من ہوتا ہے کھینچنا. یہ کیا کرتے ہیں؟ ان کو جارہ کیوں کہتے ہیں؟ بہت اوقاف لام واو مذکر رباشہ میں ندا کو وہ فرماتے ہیں اس لیے کہ اپنے ما قبل، ان سے پہلے جو فعل ہوتا ہے جی اس فعل کے یا شبہ فعل ہوتا ہے اس شبہ فعل کے معنی کو کھینچ کر جی اپنے مدخول، اپنے بعد والے میں ڈال دیتے ہیں. صحیح جی مثلا خاتم اللہ علی قلوبہم، جی خاتمہ فعل، جی اللہ اس کا لفظ اللہ اس کا فاعل، جی اعلی حروف جارہ، قلوبہم قلوب اس کا مجرور، جی ٹھیک ہے نا. اللہ نے مہر لگائی ہے کس پر؟ ان کافروں کے دلوں پر. تو مہر کاغذ پر بھی لگ سکتی ہے، مہر کپڑے پر بھی لگ سکتی ہے، مہر کسی اور چیز پر بھی. یہ اعلی ختم کو چھین کر کھینچ کر قلوب پر ڈال رہا ہے. صحیح
کہ جو موہر جو لگی ہے وہ دلوں پر لگی ہے، کپڑوں پہ نہیں لگی۔ صحیح بات ہے۔ تو یہ حروف جارہ کیا کرتے ہیں، ما قبل فعل کے معنی کو کھینچ کر ما بعد میں دے دیتے ہیں، جی حوالے کر دیتے ہیں، اس لیے جارہ انہیں کہتے ہیں، بات کھینچنے والے۔ بات ہے۔ جی جی اچھا عجیب، ابھی بہت کچھ رہتا ہے آج بیان کرنے کو، یہ بہت ضروری چیزیں ہیں، کتاب کو چھوڑیں اب۔ جی پھر حروف جارہ جس پر داخل یہ بہت اوقات واو مضمر کلا ربا شمندا فی انا لا حتی الا، یہ سارے کیا ہو گئے، حروف جارہ۔ حروف جا رہا جارہ، یہ 17 ہیں۔ جی۔ جس پر داخل ہوتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں، مجرور۔ مجرور۔ آسان تو ہم اسے کہتے ہیں مجرور۔ جو اثر ہوتا ہے وہ جارہ ہوتا ہے، اسے مجرور کہتے ہیں۔ یہ جار اور مجرور دونوں مل جائیں تو کیا ہوتا ہے، سارے جو جار مجرور ہم پوری 9 میں پڑھیں گے، جی یہ کہاں جائیں گے، یہ جار مجرور مل کر انہیں ظرف کہتے ہیں۔ صحیح جی جار مجرور دونوں ملیں گے نا، جی۔ ان دونوں کو کہتے ہیں ظرف، جی بے زائدن صحیح علی ست، جی ٹھیک ہے نا، یا من ال کیا ہے من العین، من الکتب، جی۔ من الکتب وغیرہ وغیرہ، یہ سارے کیا ہوتے ہیں، ظرف ان کو ظرف کہا ہوتے جاتا ہے، جار مجرور کو مل کر۔ جی۔ اور ظرف جو ہوتا ہے کبھی ظرف لغو ہوتا ہے اور کبھی ظرف مستقر ہوتا ہے، جی ٹھیک ہے نا۔ صحیح جی ظرف آپ ابتدائی نہیں ہے، اس لیے آپ لوگوں کو یہ دے رہا ہوں، بالکل آپ صفحہ خالی آپ کا نہیں ہے نا، جی تاکہ فائدہ بھی ہو شرح میں تو عمل پڑھنے کا آپ لوگوں کو۔ ظرف لغو اور ظرف مستقر بنتے ہیں یہ جار مجرور۔ جی ظرف لغو کسے کہتے ہیں، ظرف مستقر، جی جب ان جار مجرور کا متعلق پیچھے جی جی موجود ہو، کھڑا ہو، اسے کہتے ہیں ظرف لغو۔ جی تو یہ ہوں گے ظرف لغو، جی جی جار مجرور ظرف لغو کہلائیں گے کب، جب ان کے پیچھے ان کا فعل یا کوئی شبہ فعل وغیرہ کھڑا ہو جس کے یہ متعلق ہو رہے ہیں، جی کسی کے گلے کا ہار بنتے ہوں تو یہ ظرف لغو ہوں گے، جی ٹھیک ہے نا۔ جی اگر پیچھے ان کا کوئی متعلق نہ کھڑا ہو تو یہ ہوں گے ظرف مستقر۔ جی ظرف لغو کی مثال مخصن انعمت علیہم، جی انعمت علیہ علیہم۔ یا میں نے انعام کیا ان پر، ٹھیک ہے نا۔ جی انعمت فعل ہے، فعل ہے، جی علیہم جار مجرور مل کر متعلق تھے ہوں گے کس کے، انعم فعل کے، جی تو متعلق ہو گئے ہیں نا فعل کے، جی۔ اسے کہتے ہیں علیہم، یہ ظرف لغو ہے کیونکہ اس کا پیچھے متعلق کھڑتا ہے۔ جی صحیح اخذتم من الدراہم، جی ٹھیک ہے نا، فعل کھڑا، پھر میں یہ ساری چیزیں آپ کو بتاتا جاؤں گا فصل میں، ٹھیک ہے نا جی۔ اور ظرف مستقر جس کا متعلق پیچھے مذکور نہ ہو بلکہ کیا ہو، چھپا ہوا ہو، ٹھیک ہے نا۔ اب ظرف لغو مستقر میں کیا ہوتا ہے، ظرف مستقر میں یہ ہوتا ہے کہ کبھی یہ معرفہ کے بعد ہوتا ہے، کبھی یہ نکرہ کے بعد ہوتا ہے۔ جب معرفہ کے بعد ہو، ٹھیک ہے نا، جی معرفہ مبتدا ہو تو یہ اس کی خبر بن جاتا ہے، جی وہ معرفہ اسم موصول ہو تو یہ اس کا صلہ بن جاتا ہے۔ جی مثلا الحمدللہ، الحمد معرفہ ہے، جی مبتدا ہے، اس کے بعد للہ لام جار، لفظ اللہ مجرور، یہ جار مجرور ظرف مستقر ہیں، لغو نہیں ہے، کیوں، کوئی فعل پیچھے نہیں کھڑا، جی شبہ فعل نہیں کھڑا، جی ٹھیک ہے نا۔ یہ پھر جار مجرور کیا بن جائے گا، خبر بن جائے خبر گا، بن جائے گا۔ ٹھیک ہے نا جی۔ جی اچھا یہ فعل معذوف کے متعلق ہو کر پھر خبر بنے گا؟ نہیں نہیں نہیں، ایسے ہی بنے گا، ٹھیک ہے نا، صحیح وہ الگ بات ہے، اس بات میں ابھی ہم نہیں پڑھتے۔ فعل تو محذوف ہے نا، جی ظاہر نہیں ہے نا، جی اس لیے ظرف کیا ہوں گے، ظرف مستقر۔ ٹھیک۔ اگر معرفہ وہ اسم موصول ہو تو یہ اس کا صلہ بن جاتا ہے، مثلا والذین من قبلکم، والذین کیا ہے، موصول۔ موصول ہے، من قبل جار مجرور، جی یہ جار مجرور ظرف مستقر
موصول کا صلہ بن جائے گا. صحیح. ٹھیک ہے نا. وہ معرفہ موصوف ہو تو یہ اس کی صفت بن جاتے ہیں. بحل مشکلات الکافیت للعلامہ الی آخر. یہ یعنی تھوڑی سی ڈیفینیشن تھی ظرف لغو اور ظرف مستقر کی. زیادہ بھی آپ کو میں تکلیف نہیں دیتا. یہ جو جار مجرور ظرف یہ کیا ہوتے ہیں؟ یہ جو متعلق ہوتے ہیں کس کے ہوتے ہیں؟ کون سا ان کا متعلق ظاہر ہو یا موصوف ہوتا ہے؟ یا فعل کے یا شبہ فعل کے یا مؤول بے شبہ فعل کے یا ایسی چیز کے جو معنی فعل کا دیتی ہو. مین وہی فعل یا شبہ فعل ہے. ٹھیک ہے نا جی. اچھا شبہ فعل میں اسم فاعل بھی آ جاتا ہے، اسم مفعول بھی آ جاتا ہے، مصدر بھی آ جاتا ہے وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے نا. واضح یہ ڈیفینیشن. اب آتے ہیں کتاب میں. یہ بہت یاد رکھنے والی بات ہے. النوع الاول پہلی نوع حروف تجر الاسم فقط، ان حروف کے بارے میں جو اسم کو فقط کیا دیتے ہیں؟ جار دیتے ہیں. وتسمى حروفا جارتا، اور ان کا نام رکھا جاتا ہے حروف جارہ. وهي 17 حرفا، اور یہ کتنے ہیں؟ 7 حرف ہیں کل. حروف جارہ کتنے ہیں؟ 17. سوری 7 نہیں 17. 17 حرف ہیں. پہلا ہے ان میں سے الباء، با. با للالصاق، یہ کس کے لیے آتا ہے؟ الصاق کے لیے. وہ اتصال شیء بشیء، ایک چیز. الصاق کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ایک چیز کو دوسری شے کے ساتھ ملانا، جوڑنا. اما حقیقتاً کبھی ملی ہوئی ہوتی ہے چیز، ایک چیز دوسری کسی چیز کے ساتھ ملصق ہوتی ہے، ملی ہوئی ہوتی ہے حقیقتاً. جیسے بہی داعن، اس بندے کے ساتھ کیا ہے؟ بیماری ملی ہوئی ہے تو اس میں داخل ہوتی ہے نا، حقیقتاً اندر ہوتی ہے. وہ اما مجازاً، اور یہ بات جا رہا ہے ہی کیا ہے اس کا؟ مجرور ہے. احسنت. اچھا. و اما مجازاً، اور یا الصاق کیا ہوتا ہے؟ مجازی ہوتا ہے. جیسے مررتو بے زیدن، میں گزرا زید کے قریب سے، ساتھ سے. یعنی اب اس کے اندر داخل نہیں ہو گیا تھا یہ زید کے، جس جگہ زید بیٹھا تھا اس جگہ سے قریب سے گزر گیا. یہ الصاق مجازی ہے، حقیقی نہیں ہے. حقیقی کیا ہوتا ہے؟ بالکل اس میں جذب ہو جانا. ٹھیک ہے نا، چپٹ جانا. مررتو بزیدن کا کیا معنی ہے؟ اے التصقا مروری، یعنی میرا گزرنا ملا ہوا تھا بے مکان، اس مکان کے ساتھ یقرب منہ زید، جس مکان کے زید قریب تھا. للاستعانت، واضح ہو رہا ہے آگا؟ جی. یہاں شاہد مثال بے زیدن. للاستعانت، اور با کس کے لیے آتا ہے؟ استعانت، مدد طلب کرنا. جیسے کتب تو بالقلم، میں نے لکھا. کتب تو میں نے لکھا بالقلم میں، قلم کی مدد سے. تو با جار مدد کے لیے ہے اور قلم اس کا کیا ہے؟ مجرور ہے. اب یہ بتائیں آپ قبلہ صاحبان، یہ بالقلم جار اور مجرور مل کر انہیں کیا کہیں گے؟ ظرف. یہ ظرف لغو ہے یا ظرف مستقر ہے؟ لغو ہے، کیونکہ فعل موجود ہے پیچھے. متعلق کیا ہے؟ آسان تو موجود ہے. یہ قاعدے یاد رکھنے ہیں. ٹھیک ہے قبلہ؟ آسان تم فائدہ ہوا نا. پھر وقت تکون للتعلیل، کبھی کبھی یہ کیا آتا ہے؟ با علت کے لیے آتا ہے. جیسے انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل، انکم تحقیق تم، ظلمتم تم نے کیا کیا؟ ظلم کیا، انفسکم اپنے ہی نفسوں پر. بے اتخاذکم العجل، اس کی ظلم کی علت کیا تھی؟ با مانا علت ہے. اس کی علت یہ تھی ظلم کی کہ تم نے بچھڑے کی پوجا کی. ٹھیک ہے نا. تم نے اخذ کیا کس کو؟ بچڑے کو. یہ بنی اسرائیل کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے نا جی. اب یہاں با کس کے لیے ہے؟ علت کے لیے. علت بن رہا ہے ظلم کی. کون؟ اتخاذکم العجل. تو اتخاذ یہ جر ہے. اچھا. وللمصاحبت، اور کبھی کبھی کس کے لیے آتا ہے؟ مصاحبت کے لیے آتا ہے، ساتھ ہونا. جیسے اشتريت الفرس بسرجه، میں نے گھوڑے کو خریدا
بے سروجی اس کی زین کے ساتھ، جی زین بھی اس کے ساتھ تھی. جی وللتعدیت کبھی کبھی با تعدیت کے لیے آتا ہے نہ وہ ذاہب اللہ یعنی متعدی کرنے کے لیے. جی جی ذاہب اللہ بے نورہم جی اللہ لے گیا ان کے نور کو. جی یہاں ویسے ذاہبہ کیا ہے؟ ذہب ذهب فعل لازم ہے. لازم ہے. جی ذاہب اللہ اللہ گیا، جی پھر بنے گا اللہ گیا. جی ٹھیک ہے نا، لازم ہے. لیکن با آگے آیا ہے، با متعدی بنا رہا ہے اس کو اور اگلا جملے کو مفعول بنا رہا ہے. بے نورہم ان کے نور کو اللہ لے گیا. یعنی ذہب جیسے ذہب تو بے زیدن میں گیا زید کے، ویسے بنتا ہے ذہب تو میں گیا جی زید کے ساتھ، لیکن با نے متعدی بناتے ہوئے اصل یوں کہا اذہب تو ہوں میں اس کو لے گیا. لے گیا جی. زید. اور بال مقابلہ کے لیے ولیل مقابلتے جی. با مقابلہ کے لیے آتی ہے. جیسے اشتریت العبدا بالفارا سے میں نے خریدا غلام کو بالفارا سے گھوڑے کے بدلے. بدلے میں. جی رک جائے گا یہاں تک. اچھا ولیل قسم اور قسم کے لیے آتا ہے. جیسے باللہ لا افعلن کذا اللہ کی قسم ضرور 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 بضرور میں اس طرح کروں گا. ٹھیک ہے نا جی. ولیل استطاف اور کبھی کبھی استطاف کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے نا. استطاف جیسے ارحم بے زیدن رحم طلب کرنا. ارحم بے زیدن تو زید پر کیا کر. اور اگلا کیا معنی ہے؟ ولیل ظرفیت ظرفیت کے لیے بھی آتے ہیں با. جیسے زیدن بل بلد زید کہاں ہے؟ بلد میں ہے جی یعنی اس کی جگہ. جی والے زیادت ہے اور زیادت کے لیے کبھی کبھی زیادہ ہوتا ہے با زائدہ ہوتا ہے. یعنی جی لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکۃ تم اپنے ہاتھوں کو نہ ڈالو ہلاکت میں. ہلاکت کی طرف. تو با یہاں کیا ہے؟ زائدہ ہے. یعنی اس کو ہٹا بھی لیا جائے تو معنی میں خرابی نہیں ہے یہ. نہیں آتی. ولام للاختصاص ہے اور لام کس کے لیے آتے ہیں؟ کسی چیز کو کسی کے لیے مختص کرنے کے لیے. جیسے الجل للفرس ہے. جل کس کے لیے ہے؟ یہ جل چادر جی یہ کس کے لیے ہے؟ گھوڑے کے لیے مختص ہے. ول زیادت ہے کبھی کس کے لیے آتے ہیں؟ زیادہ ہوتا ہے لام. جیسے رادفعلکم تمہارے پیچھے ہے. رادفکم اے رادفکم لام کو ہٹا بھی لیا جائے تو معنی کیا ہے؟ نہیں معنی میں خلل نہیں بنتا. رادفہ کا معنی ہوتا ہے پیچھے ہونا. یہ اصل قرآن کی آیت ہے سورہ نمل کی. جی سورہ نمل کی آیت کو چاہیے قل عسیٰ ان یکون رادف لکم بعض الذی تستعجلون. ٹھیک ہے نا. جی تو اس کا معنی ہے لام یہاں کیا ہے؟ زائدہ ہے. جی یعنی ہٹا بھی لیا جائے تو معنی میں کوئی خلل نہیں ہوتا. وللتعلیل لام علت کے لیے بھی آتا ہے. جیسے جئتک لاکرامک جئتک میں تیری طرف آیا. کیوں؟ لاکرامک تیری عزت کی وجہ سے. یعنی میرے آنے کی علت کیا ہے؟ اکرام تیرے. ہاں سنتم لام یہاں جا رہا ہے اکرام پر کیا ہے؟ داخل ہوا ہے. وللقسم اور قسم کے لیے آتا ہے لام. جیسے للہ لا یؤخر الاجل کہ اللہ کی قسم. للہ مانا یہاں اللہ کی قسم موت جو ہے وہ متاخر نہیں ہوتی یعنی ٹلنے والی نہیں ہے. وللمعاقبت معاقبت کے لیے آتا ہے. معاقبت کہتے ہیں ایک کے بعد دوسرا آنا. ٹھیک نا. لازم شر للشقاوت شر کا لازمہ کیا ہے؟ شقاوت. یعنی شر پہلے ہوتا ہے اس کے بعد پھر شقاوت آتی ہے. ٹھیک ہے نا. یہ دو اس کے بعد من ہے وہ انشاءاللہ کل پڑھیں گے. والحمدللہ رب العالمین.